بس سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے زیادہ بیٹھا ہوں، پھر اس سے پہلے سیدہ صاحب نہیں۔ موبائل اپنی بند کر دیں تو یقین جانی میں موبائل کی طرف جو ہے نا ایک دم جو ہے وہ مرکوز ہوگی میری جو ہے نا ساری بہت ڈسٹرب ہو گیا۔ موبائل اپنے بند رکھیے، اور بیل بھی ایسی لگی ہوتی ہے، وہ ٹین 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 وہ جو ہوتی ہے نا، یہ جو گرجوں میں بجتی ہے وہ ایسی آپ کی بیلیں بجتی ہیں۔ ساتھ ہی بیل بھی ہونا تو بندہ کہتا ہے چل یار سروائیو کر سکتا ہے بند۔ آپ کی مہربانی موبائل بند رکھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ابی بن خلف جو مکے کا بڑا اور مشہور کافر تھا، ایک دن اس نے کسی مرے ہوئے انسان کی بالکل گلی ہوئی پرانی سی ہڈی کہیں سے اٹھا لی اور لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور معاذ اللہ قیامت کا انکار کرتے ہوئے بولا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ ہم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں پرانی ہو کر بالکل گل سڑ جائیں گی پھر روز قیامت اللہ پاک ہمیں اٹھائے گا اور نئی زندگی دے گا؟ یہ کہہ کر ابی بن خلف نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اس پرانی ہڈی کو ہاتھ سے مسل کر باریک کیا، اس کے چورے کو ہوا میں اچھال دیا، پھر بولا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون ہے جو اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ بڑی قدرتوں والا اللہ پاک ہے جو تمہیں موت دے گا، پھر مرنے کے بعد زندہ کرے گا اور تجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ اس پر پارہ 23 سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ یہ نازل ہوئی، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا، کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے جبکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہوں؟ تم فرماؤ، ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کتنا احمق ہے، اسٹوپڈ ہے وہ بندہ کہ ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھولا بیٹھا ہے۔ کیا یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ابتدا میں ایک گندا نطفہ تھا جو گلی ہوئی سڑی ہوئی ہڈی سے بھی حقیر تر اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے اس میں جان ڈالی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پانی کے قطرے کو ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھ دے کر دھڑکتا دل، سوچنے والا دماغ دے کر جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ اب یہ اپنی تخلیق کو بھول گیا اور ایسا مغرور ہو گیا کہ اللہ پاک کی قدرتی کا انکاری ہو کر جھگڑنے آ گیا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسے فرما دیجئے ان گلی ہوئی ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں بنایا تھا۔ جو خدائے پاک ایک پانی کے قطرے کو گوشت، چربی اور ہڈیوں میں تبدیل کر سکتا ہے، وہ ان گلی ہوئی ہڈیوں میں دوبارہ جان بھی ڈال سکتا ہے۔ بے شک وہ اللہ پاک ہے جو ہر تخلیق کو خوب جاننے والا ہے۔ جو عبرت سے نہیں سمجھے دلائل بھی نہ مانے، قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ پیارے محترم اسلام، قیامت آنی ہے، ضرور آنی ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، ضرور اٹھایا جانا ہے۔ یہ اس رب کائنات کا وعدہ ہے جو سب سچوں سے بڑا سچا، جس کا جھوٹ بولنا ناممکن و محال امپوسیبل ہے۔ یہ اس رب کائنات کا وعدہ ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، وہی ایک روز اسے فنا کر دے گا، پھر ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، ہمارے اعمال کا حساب ہوگا۔ اس دن نیکوں کے لیے جنت ہوگی، مگر گناہگار اگر رحمت الہی سے محروم رہے تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں مانتے ہیں وہ دراصل اللہ پاک کی قدرت کاملہ سے جاہل ہیں۔ کفار مکہ نے بھی یہی کہا تھا، مرنے کے بعد جب ہم گل سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس پر فرمایا گیا تمہیں ہاں زندہ کیا جائے گا، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ پارہ 30 سورۃ النازعات
آیت نمبر 13 اور 14 میں ارشاد فرما رہا ہے تو وہ پھونک تو ایک جھڑکنا ہی ہے تو فوراً وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے۔ اللہ اللہ، یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ غیر مسلم بھی اسے بہت مشکل سے سمجھتے تھے کہ گلی سڑی ہڈیوں میں جان کیسے ڈالی جا سکتی ہے، کیسے انہیں پھر زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ تو صرف ایک جھڑکی ہوگی، بس سور پھونکا جائے گا، اسی وقت ہزاروں سال پرانے مردے بھی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالدار پر رحم فرمائے، اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں رکھے ہمیں۔ یقین جانیے بروز محشر کا ہوش ربا منظر ہوگا، معاملہ ہوگا، ماں بیٹی کو، باپ بیٹے کو، کوئی کسی کو، کوئی جان کسی کو دیکھتا نہیں ہوگی۔ اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ بھی اسی طرح ہوں گے، نہ 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 نہ، ان کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے، گناہ گاروں کے لیے ہے، نافرمانوں کے لیے یہ معاملہ ہوگا۔ فرمایا کہ ایسے پسینے بہہ رہے ہوں گے، کچھ ان کے پسینے ان کے ٹخنوں تک ہوں گے، کچھ کے پسینے ان کے گھٹنوں تک ہوں گے، کچھ کے پسینے ان کے پیٹوں تک ہوں گے، کچھ اپنے ہی پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ یہ نیکوکار کے لیے نہیں ہے، جی ہاں، یہ نیکوکار کے لیے نہیں ہے۔ انبیاء کرام، اولیاء کاملین، صحابہ کرام علیہ رضوان، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنا بنایا ہے، ولی اللہ جن کو کہتے ہیں، اولیاء اللہ جن کو کہتے ہیں، ان کے لیے یہ معاملہ نہیں، کیونکہ ان کے لیے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی، وہ بے خوف ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنا نیک بندہ بنا دے، اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کا پکا سچا غلام بنا دے، اور اسی پہ ہمیں استقامت دے، اسی پہ موت آئے، اور بروز محشر حضور علیہ السلام کے جھنڈے تلے ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ یاد رکھے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھے گا وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں ہم کس سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں میرا حشر میرے محبوب علیہ السلام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر ہو، تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ مالک کریم یا ارحم الراحمین، ادنا سے حاضری قبول فرما، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات دینا، پنجگانہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا فرما، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اچھا یہ جو مسئلہ ہوا تھا نا نماز میں، یہ جو معاملہ ہوا تھا، یاد رکھیں فرض میں تاخیر ہو تو سجدہ سہو ہوتا ہے، فرض میں بولو تو صحیح، تاخیر ہو تو سجدہ سہو ہے، واجب کا ترک ہو تو سجدہ سہو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں فرض میں تاخیر نہیں کی، مجھے لقمہ ملا فوراً لے لیا گیا اور پھر اٹھ کے نماز اپنی پوری کی ہے۔ یہاں پر اگر تاخیر ہوتی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے برابر ایسا معاملہ ہوتا پھر سجدہ سہو ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہماری اس نماز کو قبول فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، محبوب علیہ السلام کا واسطہ دین سیکھنے والا بنا دے، نمازیں سیکھ کر پڑھنے والا بنا دے، قرآن سیکھ کر پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ عز و جل، اے پاک پروردگار، اے ہمارے پالنہار، یا ارحم الراحمین ہمیں نیک متقی پرہیزگار بنا دے، ہماری آل اولاد کو بھی بنا دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی بنا دے۔ یا اللہ عز و جل، محبوب علیہ السلام کا واسطہ دین کا دورہ ہو جائے، یا اللہ عز و جل کفر کا مقالہ ہو جائے۔ اے پاک پروردگار، محبوب علیہ السلام کا واسطہ مکہ مدینہ کی بعد حاضری نصیب فرما۔ حضور علیہ السلام کی مسجد میں نماز کی حالت میں ایمان و عافیت کے ساتھ جلوہ محبوب میں شہادت کی موت نصیب فرما، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے کچھ احباب ہیں، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے گھر میں پریشانیاں ہیں، کسی کی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی غرضے میں ہے، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ سب کو اپنی لو لگا دے مولا، یا اللہ سب کو ہمیں بھی اپنی لو لگا دے مولا۔ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو خداز کا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کار دے پر یار جو ہر بے کو مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔